بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، بات کریں گے موسم کی، زراعت کی اور کھیتی باڑی کی۔ تو موسم کے حوالے سے صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ حالیہ مغربی سلسلے کی وجہ سے خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان کے بیشتر علاقوں میں بادلوں کے بننے اور برسنے کا سلسلہ جاری رہا۔ بعض علاقوں میں تیز آندھیوں کے ساتھ موسلا دھار بارش بھی ہوئی۔ ژالہ باری کے ساتھ ساتھ بلند پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں خاص کر وسطی پنجاب، جنوبی پنجاب، کوئٹہ سمیت بلوچستان اور کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم جو ہے وہ خشک رہا۔ اس طرح جو دن کے وقت ہے مطلع صاف ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت جو قدرے زیادہ محسوس کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وسطی پنجاب کے علاقوں میں سموگ کی شدت میں اضافہ ہوا اور آنے والے دنوں میں اس اضافہ میں مزید جو ہے وہ شدت آنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں بھی دھند جو ہے اس کے پڑنے کے امکان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بعض علاقوں میں اس وقت دھند پڑ بھی رہی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کی بات کریں تو ایک سرکولیشن بننے کا امکان موجود ہے، جس کی وجہ سے مشرق اور شمال مشرق کی ہواؤں کا چلنے کا جو امکان ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے لاہور، قصور، نارووال، شکرگڑھ، ننکانہ صاحب، ساہیوال، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، کمالیہ، چنیوٹ، جھنگ، شورکوٹ، بہاول نگر، ہارون آباد، چشتیاں، حاصل پور، وہاڑی، ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، اس کے علاوہ خانیوال، کبیر والا، میاں چنو، چیچا وطنی، اکاڑا، پتوں کی کے علاقوں میں سموگ کی شدت میں جو اضافہ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ آئندہ چند دنوں تک بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ رہ سکتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ سموگ میں جو خاصا اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، اگر ہم آئندہ نومبر کے جو پہلے ہفتے کے دن ہے اگر ہم بات کریں اس کی، تو اس دوران جو ہے سموگ کی جو شدت ہے یہ بھی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ اگلے 10 دنوں میں موسم کی بات کریں تو کوئی بھی ایسا مغربی سلسلہ جو ہے وہ پاکستان کو متاثر نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ملک کے وسیع تر علاقوں میں جو بارش کا امکان ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہٰذا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا اور درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری رہنے کا امکان ہے، جبکہ بعض علاقوں میں دن کے وقت درجہ حرارت اس سے بھی زیادہ یعنی کہ 38 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا بھی امکان ہے۔ ناظرین، اگر ہم 10 نومبر کے بعد کی بات کریں تو اس دوران ایک مغربی سلسلہ جو ہے وہ پاکستان کے انتہائی شمالی علاقوں جیسے کہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقے ہیں، تو یہ ان علاقوں میں اثر انداز ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور جس طرح یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں گزشتہ ویڈیوز میں 28 سے 29-30 کے درمیان، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں بارش ہوئی، تیز آندھیاں بھی آئیں، ژالہ باری بھی ہوئی اور بلند پہاڑی علاقوں پر برف باری بھی ہوئی۔ تو جو آپ سمجھ لیں کہ وسط نومبر میں ایسا ہی جو ایک سلسلہ مغربی علاقوں کو متاثر کرنے جا رہا ہے، تو اس قسم کی بارشیں، ژالہ باری اور جو برف باری ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، جبکہ جو وسطی پنجاب کے علاقے ہیں ان علاقوں میں سموگ جو ہے اس کا راج رہے گا اور سموگ کے معاملات جو ہے وہ ہمیں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، سموگ ہمارے لیے تقریباً ہر سال ایک درد سر بن چکی ہے اور آنے والے سالوں میں جیسے ہمارے ملک میں ماحولیاتی آلودگی اثر انداز ہو رہی ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثر بڑھ رہے ہیں، تو پاکستان میں سموگ کی جو شدت ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اگرچہ ہمارے شہری بہت سارا نقصان اٹھاتے ہیں، اگر وہ ہم بات کریں ٹریفک کے حادثات کی وجہ سے تو اس میں جانی و مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر صحت کے حوالے سے ہم بات کریں تو لوگوں کو آنکھوں کی، گلے کی، سانس کی، پھیپھڑوں کی بیماریوں جو امکانات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی زندگی تو دو بھر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو ایک مسئلہ ہے جو مستقل بنیادوں پر پاکستان میں پیدا ہو چکا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے
حکومت اور عوام دونوں کی طرف سے ایک جامع اور ٹھوس پالیسی کے تحت اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جہاں حکومت کو اپنے کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں حکومت کرے، اور جہاں کاشتکاروں کی اور عام عوام الناس کی ضرورت ہے ان کو بھی اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم عام طور پر جب کھیتوں کی طرف جاتے ہیں ویڈیوز کے بنانے کے لیے، کاشتکاروں سے رابطہ کرنے کے لیے، زرعی ماہرین سے رابطہ کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھیتوں میں اس وقت بھی بعض علاقوں میں جو دھان کی باقیات ہیں ان کو جلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کھیتوں کے درمیان کھال ہوتے ہیں اگر ان پر کوئی جڑی بوٹیاں ہیں تو ان کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو اس طرح شام کے اوقات میں اتنا دھواں نظر آتا ہے کہ وہ آخر کار جا کر اس قسم کی سموگ کی صورتحال پیدا کرتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو کھیتوں میں باقیات ہوتی ہیں، زرعی باقیات، ان کو بچایا جائے، ان کو مصرف میں لایا جائے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان کو کھیتوں میں ہی روٹاویٹ کر دیا جائے تاکہ جو ہماری زمینوں میں نامیاتی مادے کی کمی ہے اس کو پورا کر لیا جائے، اور اس طرح ہماری زمین کی زرخیزی بھی بڑھ سکتی ہے، کھادوں کے استعمال میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ دوسرا، ان فصلوں کی باقیات کو اگر ہم سنبھال لیں، ان کو محفوظ کر لیں، تو ضرورت کے جو دن ہوتے ہیں جن میں ہم اپنے جانوروں کو بطور چارے کے طور پر جانوروں کو ڈال سکتے ہیں اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا دیگر ان کو کہیں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کلوز سرکٹ کے طور پر جلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس طرح اوپن فضا میں اس کو جلانے سے گریز کیا جائے تو اس طرح ہم آنے والے دنوں میں سموگ کی جو شدت ہے اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اس کے ساتھ ساتھ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ بھی اسی قسم کی جو صورتحال ہے اس وجہ سے یہ بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان بھی ان موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی جو تبدیلیاں ہیں وہ ہماری زراعت کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہیں، کاشتکاروں کی پیداوار کم ہو رہی ہے، اور بعض جگہوں پر تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایکڑوں کے ایکڑ فصل کے تباہ ہو گئے اور ان پر جو ہے پھل نہیں آیا۔ تو یہ ایسے ہمارے کاشتکار جن کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ اس کے بارے میں خاصے سنجیدہ نظر آتے ہیں کہ یہ جو سموگ ہے یا موسمیاتی تبدیلی ہے، درجہ حرارت میں بہت زیادہ اضافہ ہے، اس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سب سے بڑی بات خاص کر ملک میں اور گندم کی کاشت کے علاقوں میں جو صدا سنائی دی جا رہی ہے، جس کی صدائے باز گشت ہے، وہ یہ ہے کہ کاشتکار حکومت کے رویے سے وہ نالاں ہیں، پریشان ہیں۔ ایک تو گندم کی کاشت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور گزشتہ تجربے کی بنا پر کاشتکاروں کی طرف سے یہ اس بات کا تھریٹ بھی ہے کہ کاشتکار گندم کی کاشت کی طرف جانے سے گریزاں ہیں۔ تاہم کاشتکار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور گندم کا لگائیں گے، اپنے لیے بھی لگائیں گے اور اپنے جو ملک کے دیگر ہمارے شہری ہیں ان کے لیے بھی لگائیں گے، لیکن اس قدر نہیں لگائیں گے کہ جو ان کی نقصان کا باعث بنے۔ تو وہ دیگر فصلوں کی طرف جائیں گے، ان کو کاشت کریں گے اور اپنی زمین کو خالی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس موقع پر جب گندم کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے، حکومت کو اس بارے میں اپنی پالیسی کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے کھل کے کہ گندم کی امدادی قیمت کیا مقرر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ گندم کی قیمت جو اس وقت چل رہی ہے یہی قائم رہے تو کم از کم کاشتکاروں کے لیے جو زرعی مداخل ہیں، کھادیں ہیں، زہریں ہیں، بیج ہے، وہ ان کو سستے داموں فراہم کیا جائے تاکہ ان کی پیداواری لاگت کم ہو اور وہ اس چیزوں کو، سستی چیزوں کو استعمال کر کے زیادہ پیداوار حاصل کر کے اس طرح سے اپنا جو ان کا نقصان کی صورتحال ہے وہ اس کو منافع میں بدل سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو اقدام ہیں وہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح بعض ہمارے کاشتکار ایسے بھی ہیں جو اپنے رقبے پر فصل تو کاشت کر لیتے ہیں لیکن ان کی مالی حیثیت اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ مہنگی داموں کھادیں خرید کر اس فصل کو دیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کھاد ڈالنے کے قابل نہیں رہتے اور ان کی جو پیداوار ہے وہ کم ہی رہتی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر حکومت انہیں سستے داموں کھادیں فراہم کرتی ہے اور جو کاشتکار پہلے کم کھاد استعمال کرتا ہے یا کر ہی نہیں سکتا تو وہ بھی کم از کم کسی حد تک کھاد استعمال کرنے کے قابل ہو جائے گا اور وہ اپنی زیادہ پیداوار کی بدولت اپنے نقصان کو منافع میں بدل سکتا ہے۔ تاہم اس موقع پر ہم اپنے کاشتکار بھائیوں سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جو دیگر فصلیں ہیں جن کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے اور پاکستان اپنی مقامی ضروریات کے لیے باہر سے
امپورٹ کرتا ہے، جس میں خوردنی تیل پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد جو چنا ہے اس کا نمبر آتا ہے کہ چنے کی بھی پاکستان میں بہت بڑی کھپت ہے، لیکن مقامی سطح پر چنا اتنا کاشت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ تو اگر کاشتکار گندم کے ساتھ ساتھ اپنے رقبے کو تیلدار اجناس اور چنے کے لیے مختص کرتے ہیں تو اس طرح بھی وہ بھرپور طریقے سے ان دونوں فصلوں کی پیداوار حاصل کر کے اپنا جو ہے وہ آمدنی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اور ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم یہ بات یہاں ضرور کرتے چلیں کہ بعض اوقات ہمارے کاشتکار جو فصلوں کی کاشت میں کھادوں کے استعمال کے بارے میں پریشانی کا شکار رہتے ہیں، گو کہ ہمارے کاشتکار خاصی سمجھدار ہیں اور سمجھداری سے کھادوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ کاشت سے قبل زمین کا تجزیہ ضرور کرائیں اور اس کے مطابق زمینوں میں زرعی ماہرین کی مشاورت سے کھادوں کا استعمال کریں، تاکہ وہ ضرورت کے مطابق اور جس کھاد کی جس نیوٹرینٹس کی فصل کو ضرورت ہے اسی کو ہی کھاد زمین میں ڈالا جائے، تاکہ وہ بے جا مصرف سے بچ سکیں، بے جا اخراجات سے بچ سکیں اور صرف وہی کچھ استعمال کریں جس کی زمین کو ضرورت ہے، اور وہ ایک متوازن کھادوں کے استعمال سے بھرپور پیداوار حاصل کر سکیں۔ اور یہی ایک جدید کاشتکاری کا ایک طریقہ ہے، نظریہ ہے، اور یہی سوچ ہے کہ آپ تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فصل کو نظر رکھیں، اس کی ضروریات ہیں، مداخل ہیں، ان کا استعمال کریں، ان کی جو سنبھال ہے اس پر خصوصی توجہ دیں اور اس کی آبپاشی کے حوالے سے دیکھیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کاشتکار اپنی فصلوں پر توجہ دیں گے اور موسم کے حوالے سے جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور موسم جو ہے وہ ہماری فصلوں پر اثر انداز ہو رہا ہے، اس حوالے سے موسم کو دیکھتے ہوئے اپنی فصل کو کاشت کریں گے تو وہ بھرپور پیداوار لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ موسم کی تازہ ترین رپورٹ، فصلوں کی کاشت، کھادوں کے استعمال اور حکومتی پالیسی پر بات کرنے کے لیے پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔